انشاءاللہ نیت باندھ لیں کہ اس دن روزہ بھی رکھیں گے۔ یہی وہ دن ہیں جن میں حج ادا کیا جا رہا ہوتا ہے، عمرے کیے جا رہے ہوتے ہیں، قربانیاں ہو رہی ہوتی ہیں، تکبیرات بلند کی جا رہی ہوتی ہے۔ صحابہ تو بعض ایسے تھے بازاروں میں جاتے تھے، تکبیر کی آوازیں بلند کرتے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ صحابہ کا یہ طرز عمل رہا ہے۔ آج بھی اگر اس سنت پر کوئی عمل کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ آپ اپنے آفس میں جائیں، اپنے کام کے لیے جائیں یا عام کسی بازار میں جائیں، تکبیرات بلند کریں۔ صحابہ کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی تکبیرات پھر بلند کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ دیگر نیک اعمال، صدقہ خیرات، اس کا بھی اہتمام کریں جتنی اللہ نے گنجائش دی ہے۔ ممکن ہو تو 9 دن نہیں تو کم از کم یوم عرفہ 9 ذی الحج کا روزہ ضرور رکھیں۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو۔ دوسری بات، ان دنوں میں قربانی کی سنت ادا کی جائے گی۔ جو لوگ قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں، یہ مسئلہ پہلے بھی بیان کیا جاتا، وہ اپنے جسم سے کسی جگہ سے بھی کوئی جلد وغیرہ کو نہ کاٹیں، ناخن نہ کاٹیں، بال نہ تراشیں، نہ منڈوائیں۔ جسم کے کسی حصے سے بھی جس کا غیر ضروری بال ہے ان کو بھی صاف نہ کریں۔ ہاں، کسی ایسے بندے کے لیے جس کی ٹائم لمٹ اوور ہو رہی تھی اور وہ غافل رہا، اس کا کوئی مسئلہ، وہ ایک الگ بات ہے۔ اگر وہ کر لیتا ہے، اس طرح کو کٹنگ کروا لیتا ہے یا صفائی کر لیتا ہے تو اس کا ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن عمومی حکم جو لازمی بات بعض نے کہا اور بعض نے استحباب کے درجے پہ تو کم از کم اس کو رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں جسم کے کسی حصے سے بھی کوئی بال نہ کاٹا جائے، ناخن نہ تراشے جائے، اور جسم کا کہ کسی حصے سے بھی کوئی جلد بھی نہ اکھیڑی جائے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اے بندے، جس طرح تو جانور بھی عیب دیکھ کے میری راہ میں لا رہا ہے نا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی کوئی تیرے جسم میں عیب کا باعث نہ بن جائے، آر کا باعث، پورے کا پورا۔ اب اصل اس کی حکمت کیا ہے؟ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہاں، ایک پیکج اس میں بھی ہے۔ ایک صحابی جس کے پاس قربانی کی گنجائش نہیں تھی، تو اس نے جب مسئلہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنے ناخن اور بال نہ تراش، اور جس وقت عید کی نماز پڑھ لے تو اس کے بعد اپنے ناخن اور بال کاٹ لے۔ تو جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ناخن اور بال نہ تراشے، قربانی کرنے کے بعد تراشے۔ اگر کوئی عام آدمی جس کی قربانی کا جس کا ارادہ نہیں ہے، وہ بھی اگر اس سنت پہ عمل کر لیتا ہے، یا گھر کے چھوٹے بچوں کو بھی سنت پر عمل کروایا جاتا ہے، ایک تو سنت پر عمل کا جذبہ بیدار ہوگا، اور دوسرا ان کو بھی انشاءاللہ قربانی کرنے والے جتنا ہی ثواب مل جائے گا۔ قربانی کا جانور خریدنے سے بھی پہلے، اس کی شرائط معلوم کرنے سے بھی پہلے، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ایک بندہ نیت کرتا ہے کہ لوگ کہیں کہ جناب فلاں بڑا تاجر ہے، فلاں بڑا لینڈ لارڈ ہے، بہت بڑا جاگیردار اور زمیندار ہے، کارخانہ دار ہے، بڑا سخی آدمی ہے، اتنی مہنگی میری بڑی بڑی قربانیاں کرتا ہے، تو پھر لوگوں نے کہہ دیا بس اس کو جو چاہتا تھا مل گیا، پھر اللہ سے کیا لینا اس نے؟ اللہ سے اگر اجر کی امید ہے تو خالصتاً للہ، خلوص نیت کا خالص ہونا ہوگا، صرف اور صرف یہ عمل، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے میری نماز بھی،
میری قربانی بھی، میرے جینے مرنے کے سارے امور، میرا جینا بھی، میرا مرنا بھی، میرے جتنے امور ہیں، میری قربانیاں بھی، نمازیں بھی، عبادتیں بھی، ریاضتیں بھی، دعائیں بھی، التجائیں بھی، صدقات بھی، خیرات بھی، للہ، اللہ کے لیے خلوص نیت کو جگہ دیں، اخلاص کے ساتھ نیت کر لیں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ قربانی کروں گا، باقی جتنی گنجائش ہے اتنی کریں۔ ایک بندے کو 1,00,000 روپے والی قربانی کی گنجائش ہے 1,00,000 کر، ایک کو 10 لاکھ کی گنجائش ہے 10 لاکھ۔ ہاں اگر قربانی کا جانور سلیکٹ کر لیا، ایک بندے نے اگر 2 لاکھ کا جانور ایک بیل خرید لیا ہے، آج کل وہ بھی 1.5-2 لاکھ کا تو ہے ہی نارملی بھی، اگر اس کی قیمت لگنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے بدلے 2 اس کو مل رہے ہیں، نہیں، پھر ایک وہی قربان کرے گا جس کی نیت کر لی تھی۔ ہاں البتہ میں نے کہا نا کہ کچھ لوگوں کی نیت ہوتی ہے کہ فلاں کہے گا کہ اس نے 10 لاکھ والا لیا، میں 12 والا لوں، میں 15، ہم کسی سے کوئی غریب نہیں، کسی سے ماڑے نہیں۔ آپ خلوص کے ساتھ 1,00,000 والی بھی قربانی کریں گے انشاءاللہ ادا ہو جائے گی، 1.5 والی 2 والی بھی کریں گے ہو جائے گی، 50,000 والا بکرا بھی اور 5 لاکھ والا بکرا بھی ہو سکتا ہے 50,000 والا ثواب زیادہ لے جائے خلوص نیت کی وجہ سے، خلوص نیت کی وجہ سے۔ اور پھر آج کل یہ جو ایک اور کام ہو رہا ہے نا کہ وہ ڈھول ڈمکے اور باجے اور اوپر نوٹ پھینکے جا رہے ہیں اور جانوروں کو اس طرح، یہ طریقہ بھی شرع اسلامی کا نہیں ہے۔ ویسے قربانی کی کوئی نشانی کرنا چاہتے ہیں جانور کی تو وہ کر سکتے ہیں آپ، لیکن یہ جو طریقہ کار ہے یہ بالکل بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ جانور کی عمر، جانور کسی بھی نوع کا ہو، اونٹ ہے، بیل ہے، اونٹ یا اونٹنی، بیل یا گائے، بکرا یا بکری، چھترا یا دمبی، ان میں سے کوئی بھی قربان کریں اس کا دوندہ ہونا لازمی ہے۔ فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ الا ان يعصر علیکم فتذبحوا جذعۃ من الضأن، تم نہ ذبح کرو مگر دوندہ 2 دانت والا جانور۔ ہمارے ہاں گائے کے تقریباً 2 سال کے لگ بھگ جب جانور ہوتا ہے تو اس کے دودھ کے دانت نیچے سے جو 2 گر جاتے ہیں اور کھانے والے وہ 2 دانت آ جاتے ہیں جب بکرے کے یا بیل کے، اونٹ کے، تو اس کو کہتے ہیں یہ دوندہ ہو گیا ہے۔ تو جانور کا دوندہ ہونا ضروری ہے اور زیادہ بہتر ہے، اس سے بڑا ہو جائے خیر ہے، لیکن اتنا بوڑھا نہ ہو کہ اس کی ہڈیوں سے گودا ختم ہو جائے۔ گائے بعض بات بچے وغیرہ دے چکتی تو اتنی کمزور گائیں ہو جن لوگ کہتے ہیں چلو اب دودھ دینے کے قابل نہیں، بچے دینے کے قابل نہیں، اب اس کو ذبح نہیں، بھائی ایسی قربانی کی اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قربانی کا جانور خوبصورت ہونا چاہیے، بے عیب ہونا چاہیے، عمر کا پورا ہونا چاہیے۔ خوبصورت سے مراد سامنے دیکھے تو جانور ایک اچھا موٹا تازہ، ایسا جانور نہ ہو کہ جس کی ہڈیوں میں وہ گودے ہی نہیں ہے، جو بالکل مریل یا بیمار ہونے کی وجہ سے یا انتہائی بوڑھا اور کمزور ہونے کی وجہ سے آنکھ میں دکھتے ہوئے سجتے ہی نہیں ہے، بھگتے ہی نہیں ہے، ایسی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ قربانی کا جانور صاف ستھرا ہو، دوندہ ہو اور جوان جانور ہو، بوڑھا مریل جانور نہ ہو۔ ویسے عمر کا اگر زیادہ ہو لیکن جانور تندرست ہے تو کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ الا ان يعصر علیکم، فرمایا ہاں مگر اگر تنگی واقع ہو جائے، فتذبحوا جذعۃ من الضأن، اگر تنگی واقع ہو جائے پھر جذع من الضأن، یہ بھیڑ کا کھیرا جو ہے پھر لگ جاتا ہے، اس کی عمر کے متعلق الگ اقوال ہے، پھر یہ الگ بات ہے۔ المختصر کھیرا جانور مجبوری کی صورت میں لگ جاتا ہے، اور میں حیران ہوں ان دنوں میں جو بیوپاری بیچنے کے لیے وہ بھی مفتی حضرات بنے ہوتے ہیں، بھائی ان کی باتوں پہ نہ جائیں، نہ ہی ان کی کہنے پہ جائیں۔ میں نے خود دیکھا ہے بعض تو سینگ کاٹے ہوئے اوپر، مطلب کچھ عرصہ پہلے ان کے سینگ کاٹ دیتے ہیں اور سینگ کاٹنے کے بعد اس کو آگ سے یا کسی اور چیز سے اس کا زخم بھر دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایسے پتہ چلتا ہے کہ جانور بالکل ینگ اور جوان ہے، ابھی اس کے سینگ ابھر ہیں۔ ایسے جانور خوب دیکھ بھال لیں، ان کے سینگ کٹے ہوئے ٹوٹے ہوئے نہیں ہونے چاہیے۔ ہاں بعض کا جانور لڑ پڑتے ہیں،
اگر کسی کا کوئی خول وغیرہ اتر جاتا ہے وہ قربانی ہو جاتی ہے. تھوڑا بہت اگر اس میں نقص آ جاتا ہے، تھوڑے بہت سے مراد تھوڑا بہت ہی، مطلب کان کا معمولی حصہ کسی کا، یا بعض کا جانور جب جنگلوں میں چرتے چگتے ہیں تو اس طرح ہو جاتا ہے کہ کچھ کانٹا اڑنے کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے، یا بعض کا جانور آپس میں لڑائی میں بھی ان کے مسئلہ سینگوں میں تھوڑا بہت معمولی مسئلہ ہو تو ہو جاتا ہے، لیکن جس کا سینگ واضح ہو ٹوٹ جائے وہ جائز نہیں. جس کے کان آدھے سے زیادہ کٹے ہوں یا جن میں سوراخ ہو جائے وہ بھی نہیں ہے. تھوڑا بہت مسئلہ اب یقیناً اس کو تھوڑے بہت تک ہی رکھیں. بہتر عرف اولا اعلیٰ یہی ہے کہ بالکل بے عیب جانور جو بتائیے بات، وہ جو تھوڑا سا مسئلہ ہے وہ عیب میں نہیں آتا. بیسیکلی جانور بے عیب ہو، جانور جوان ہو، جانور خوبصورت ہو، جانور عمر کا پورا ہو. ہاں مگر اگر تنگی واقع ہو جائے پھر کھیرا جانور، تنگی کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک ہے کہ مارکیٹ کی پوزیشن، مارکیٹ میں جانور شارٹ ہو گئے، مل نہیں رہے، پھر آپ کھیرا جانور ذبح کر سکتے ہیں، وہ بھیڑ کا دمبا. یا دوسری تنگی کی صورت بندے کی پاکٹ پوزیشن ہے. اگر دوندا جانور اس کو 50,000 کا مل رہا ہے، بندے کے پاس 40 یا 35 30,000 کی گنجائش، اگر اس کو کھیرا دمبا مل جاتا ہے تو اس کو قربان کر سکتا ہے. تو دعا وہ ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کی عبادتوں کو بھی، دعاؤں اذکار کو بھی، قربانیوں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. تیسری بات کرنی تھی آج، جن کی یہ سنت بنی قربانی، جن کی یہ سنت بنی قربانی کی، یہ تو جو انہوں نے تاریخ رقم کی اللہ کی اس زمین پر، ان میں سے ایک بات ہے قربانی والی، صرف ایک بات. اللہ کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں کے ساتھ، کچھ کلمات کے ساتھ آزما لیا. اللہ اکبر. اچھا آج کل بھی ہر انسان پر کبھی آزمائش آ جاتی ہے. آزمائش کو پرکھنے کا کہ یہ آزمائش درجات کی بلندی ہے یا میری شامت اعمال ہے، ایک سادہ سا طریقہ بتا دیتا ہوں، امید ہے بڑا کارگر ثابت ہوگا. اگر آزمائش کے ایام میں بھی، آزمائش کے وقت میں بھی آپ اللہ کے قریب ہو رہے ہیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ آزمائش درجات کی بلندی کا باعث بن جائے گی. اور اگر آزمائش آ جانے کے بعد تیری رحمت اغیار کے کاشانوں پر برق گرتی ہے، بیچارے مسلمانوں پر گلے اور شکوے شروع کر دیتا ہے، شکایتیں رب تعالیٰ کی، حتیٰ کہ بعض اوقات فرضی عبادتیں اور نمازیں بھی ترک کرنا شروع کر دیتا ہے. اور کچھ تو میں نے دیکھے کہ جناب اس دوران منشیات پہ بھی لگ جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے یہ شامت اعمال ہے، یہ آزمائش جو اللہ سے دور کر رہی ہے یہ شامت اعمال ہے. اور جو آزمائش اللہ کے قریب کر رہی ہے وہ درجات کی بلندی کا باعث بن جاتی ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. ابراہیم کو اس کے رب نے آزما لیا کچھ باتوں کے ساتھ. فَأَتَمَّهُنَّ. 100 میں سے 100 نمبر، 100 میں سے پاس مارک کی بات نہیں. فَأَتَمَّهُنَّ. ابراہیم نے ان ساری باتوں کو پورا کر دکھایا. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اللہ فرماتے ہیں میں تجھے لوگوں کا امام بنا دوں گا، پیشوا بنا دوں گا، مقتدا بنا دوں گا، رہنما بنا دوں گا. اگر لیڈر بننا چاہتے ہو، سچے اور صحیح معنوں میں پیشوا یا رہنما بننا چاہتے ہو، اشتہاروں پہ بے باک بے لوث خدمت گزار اور یہ وہ لکھنا چھوڑ دو، عملی دنیا میں آ جاؤ. اور وہ عملی دنیا کیا ہے؟ وہ عملی دنیا کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت سے نوازا، ہدایت سے نوازا. پھر جب اللہ کی ہدایت اللہ کے اس خلیل کے پاس آ گئی تو پھر انہوں نے اپنے گھر والوں کی خبر گیری کی. پتہ چلا صحیح معنوں میں جو لیڈر ہوتا ہے وہ صرف اپنی نہیں اوروں کی بھی فکر کرتا ہے.
اور اوروں کی فکر میں سب سے پہلے وہ اپنے اہل و عیال کی، اور اللہ کا حکم بھی ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، لوگوں اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ آگ سے۔ تو اپنے آپ کو سب سے پہلے اپنی فکر، جب اللہ نے ان کو ہدایت دی پھر اپنے اہل و عیال کی فکر۔ آپ دیکھ رہے کہیں دعا کر رہے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، کئی دعا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اپنے لیے بھی دعائیں کر رہے ہیں، اپنی اولاد کے لیے بھی، اپنی قوم اور قبیلے کے لیے بھی دعائیں، مسلمانوں کے لیے بھی دعائیں۔ یہ ہوتے ہیں لیڈر، یہ ہوتے ہیں پیشوا، یہ ہوتے ہیں مقتدا اور رہنما۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی صفات میں سے ایک صفت، وہ بہت بڑے مہمان نواز تھے۔ اللہ نے ان کی مہمان نوازی کا تذکرہ کیا ہے، اللہ نے ان کی مہمان نوازی کا۔ پیشوا وہ بھی ہوتا ہے جو بہت بڑا مہمان نواز ہوتا ہے۔ بات دور نہ نکل جائے، میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلے اپنی فکر، اپنے اہل و عیال کی فکر، پھر اپنی قوم کی فکر۔ پوری قوم کو کہا نا میری قوم، یہ جو مورتیوں اور ماڈلوں کے سامنے یہ لکڑی اور چونے اور پتھر کے بت، مٹی کے بت ان کے سامنے جھکتے ہو، یہ کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ جو ان کا خالق ہے، مالک ہے، ہر ایک چیز کو پیدا کرنے والا ہے، زمین و آسمان کا خالق ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، اس کے در کی طرف آؤ۔ پتہ چلا سچا رہنما وہ ہوتا ہے جو ایک اللہ کے راستے کی دعوت دیتا ہے، ایک اللہ کے راستے کی دعوت دیتا ہے۔ میری بات شروع ہے انشاءاللہ، اگر اللہ نے موقع دیا، کوئی ٹائم اوپر ہو گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو عمل کی